جی السلام علیکم 533 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ایپیسوڈ میں اپنی جاب کے دوران بینک میں سلطنت آف عمان کے شہر شناس میں جہاں میری جاب کا زیادہ عرصہ گزرا، ظاہر ہے پاکستانیوں سے واسطہ پڑتا تھا، تو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ بینک میں ویسے تو یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈرافٹ بنانے آیا ہے تو اس کی اپلیکیشن لکھی جاتی ہے، اس پہ ایکسچینج ریٹ لگایا جاتا ہے، اپلیکیشن پہ جو بینیفیشری ہے اس کا نام، اکاؤنٹ نمبر، بینک برانچ اور سٹی، یہ چیزیں مطلوب ہوتی ہیں۔ پھر نیچے سینٹر کا نام ہوتا ہے، اس کا ایڈریس ہوتا ہے اپلیکیشن میں، ایکسچینج ریٹ اپلائی ہوتا ہے، ملٹیپلائی کرنے سے جتنی لوکل کرنسی آتی ہے وہ پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ کیشیئر کے پاس۔ تو میرے پاس ایک بزرگ آتے تھے، باریش، ان کا تعلق سہاوے سے تھا، نام مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ رکھا تھا نام ان کا۔ ایک دن بینک میں بہت رش تھا، آئے وہ کاؤنٹر پہ، تو میں کاؤنٹر پہ گیا کیونکہ میرے ساتھ وہ مانوس تھے، تو میں نے پوچھا، کہتے ہیں جی ڈرافٹ بنانا ہے۔ اتفاق سے ان کا نام اللہ رکھا تھا، اور اللہ رکھی ان کی گھر والی کا نام تھا، اور مجھے تقریباً ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی یاد تھا، یو بی ایل کی ساوا برانچ میں تھا۔ تو میں تھوڑا بزی تھا، میں نے بزرگوں سے اتنا کہا کہ ساتھ والے لڑکے کو اپنا ڈرافٹ لکھوا دیں تو انشاءاللہ آپ کو جلدی فارغ کر دوں گا۔ خیر میں نے اتنی بات کہی، میں اپنے کام لگ گیا۔ میں نے جب 5-6 منٹ بعد ارد گرد دیکھا تو وہ بزرگ موجود نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید کئی کام سے باہر نکلے ہوں گے یا جلدی ہوگی۔ خیر 2 دن بعد وہ آئے اور ان کے چہرے پہ غصہ تھا اور مجھے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے سبب پوچھا، میں نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہتے آپ ذرا کاؤنٹر کے باہر آئیں۔ کاؤنٹر کے بعد سٹنگ ایریا تھا کسٹمر کا، میں وہاں جا کے ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے، سادہ لوگ تھے، دیہاتی آدمی، سیدھے سادے، شرم حیا والے لوگ، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ احسان صاحب دیکھیں، آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، میری گھر والی کا نام بھی جانتے ہیں، اور تقریباً اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کا معلوم ہے، آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ ساتھ والے لڑکے سے اپلیکیشن لکھوا لوں؟ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں اسے اپنی گھر والی کا نام بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، وہ پھر لکھے گا۔ تو یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات تھی کہ میں، چلے آپ کو تو معلوم ہے میری گھر والی کا نام، اب میں اسے بھی بتاتا تو مجھے بڑا معیوب لگا، لہذا میں بینک سے نکل گیا۔ آئندہ آپ نے ایسا کبھی نہیں کرنا، میں جب بھی آؤں تو آپ نے میری اپلیکیشن فل کرنی ہے اور آپ نے مجھے ڈرافٹ ڈلیور کرنا ہے۔ یہ اس سادہ دل دیہاتی اور کیا کہوں پردے والے لوگ، شرم و حیا والے لوگ، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب میں نے اس کی اپلیکیشن لکھنی ہے تو اس نے پیسے کیشیئر کے پاس جمع کرانے ہیں، اتفاق سے نام کیشیئر کی نظر سے بھی گزرنا ہے، پھر وہ جو ڈرافٹ کا کسٹوڈین ہے اس کے پاس جانی ہے، اس نے ڈرافٹ ریلیز کرنا ہے، پھر ایک سائن میں نے کرنے ہیں،
پھر جب دوسرے سائن ہونے ہیں تو دوسرے آفیسر نے بھی اپلیکیشن کے مطابق ڈرافٹ پہ جو کانٹینٹس ٹائپ ہوئے ہیں وہ بھی چیک کرنے ہیں، لیکن اسے یہی پتہ تھا کہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں نے ان کو آگے لکھانا ہے، انہوں نے میرا ڈرافٹ بنانا ہے، اور بس اس کے آگے کا اسے علم نہیں تھا۔ یہ اس کی سادگی تھی، یہ اس کے شرم و حیا کا لیول تھا کہ وہ اس چھوٹی سی بات پہ رنجیدہ تھا، ناراض تھا۔ مجھے اس کی سادہ لوئی پہ بہت ہنسی آئی اور میں شرمسار بھی ہوا کہ مجھے اس کے اعتماد کا بھرم نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ اس بیچارے کو نہیں بھی پتہ تو مجھے کم از کم اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کا واقعہ نہ بھولنے والا ہے سادہ لوگ پاکستانیوں سے جب واسطہ پڑتا ہے۔ چلیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں پھر کسی ملاقات میں دوبارہ کوئی نئے واقعے کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔